اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکے میں تھے۔ کافر دندنانے لگے، آپ کے جانثاروں کے رستے تنگ کیے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم لوہے پہ لٹا دیا جاتا اور ان کا خون نکل نکل کے چربی پگھل پگھل کے اس لوہے کو ٹھنڈا کرتی۔ آل یاسر پہ تشدد کیا جاتا۔ کائنات کے امام پاس سے گزرتے آپ فرماتے آل یاسر صبر کرنا، میرا رب صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ ایک وہ وقت آیا کہ یہ اپنے گھر چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے مدینے میں پہنچ گئے۔ کافر دندنا رہے تھے، وہ تکبر میں تھے، غرور میں تھے کہ یہ مسلمان مدینے میں پہنچ گئے، ہم وہاں جا کے وار کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اسلام کی آواز کو دبا دیتے ہیں۔ کائنات کے رب نے پھر حکم نازل کیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن پہ ظلم ڈھایا گیا ہے، کائنات کے رب نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ 313 تھوڑی تعداد، تھوڑے ہتھیار بدر کے میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کافر بڑے غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ آئے تھے، لیکن کائنات کے رب نے وہاں یہ منظر بنا دیا کہ ابو جہل چھوٹے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے کٹ رہا ہے اور گر رہا ہے۔ وہ ابو جہل جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، اس کو کاٹا تو چھوٹی چھوٹی تلواروں سے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کاٹ دیا۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑی کھجوریں زمین پہ پھینک کے، تلوار کو ہاتھوں میں پکڑ کے کافروں کی صفوں میں گھس رہے ہیں۔ کافروں کو کاٹ کاٹ کے، خود کٹ کے جنتوں کا انعام رب العالمین سے پا رہے ہیں۔ اور یہی تھا وہ بدر کا موقع کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی گردن کو جب کاٹنے لگے تو اس نے کہا، او بکریاں چرانے والے، تو بڑی اونچی جگہ پر چڑھ گیا ہے، آج اس نقطے کو سمجھ لو کہ جب قتال ہوتا ہے، جب جہاد ہوتا ہے، جب تلوار چلتی ہے تو بکریاں چرانے والے یہ مسلمان کافروں کی چھاتیوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اور جب کافر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان اب بدر کی راہ کو بھول گئے، احد کی راہ کو بھول گئے، خندق کی راہ کو بھول گئے، ان میدانوں کو، رستوں کو بھول گئے، پھر وہ دندنانا شروع کرتے ہیں۔ آج آپ کے پاس برما کی خبریں پہنچ رہی ہیں، مسلسل مقبوضہ کشمیر کی خبریں پہنچ رہی ہیں، اور بیت المقدس پر کافر جس طرح یلغار کر رہے ہیں وہ آپ تک خبریں پہنچ رہی ہیں۔ برما کے وہ مسلمان زندہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں۔
وہ تڑپتا ہے، چیختا چلاتا ہے، جرم اس کا کیا ہے؟ صرف اسلام اس مسلمان کو باندھ دیا جاتا ہے اوپر اور نیچے، آگ جلا دی جاتی ہے، وہ تڑپتا ہے، کلہاڑیوں کے ساتھ اس کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں۔ چھوٹا مسلمان بچہ ہے، اس کو کرنٹ لگائے جاتے ہیں، وہ تڑپتا ہے، جرم اس کا کیا ہے؟ صرف اسلام۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آج کٹتے ہیں، ان کے لاشیں تڑپتے ہیں، خون ان کا بہتا ہے، اور وہ لوگ جو آپ سے محبت رکھنے والے کہ پاکستان کا پرچم اٹھا کر سری نگر میں، انتناگ میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ کھڑے، اور ان لوگوں کی آپ سے جو محبت ہے وہ کہتے ہیں، وصیت یہ کرتے ہیں کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں پاکستان کے پرچم میں دفنایا جائے، کفنایا جائے۔ اگر وہ لوگ اس کلمے کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہم بھی اس کلمے کی وجہ سے ان مسلمانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب پاؤں میں کانٹا آتا ہے تو آنکھ میں نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ بھی حصہ جسم کا، اور وہ بھی حصہ جسم کا، وہ حصہ جو جسم کا مردہ ہو جاتا ہے وہ درد محسوس نہیں کرتا۔ آج ہمیں امت کا مردہ حصہ نہیں بننا بلکہ زندہ حصہ بننا ہے، اور یہ کردار ادا کرنا ہے دنیا کے سامنے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ کشمیر کے مظلوم مسلمان ہم ان کے ساتھی ہیں انشاءاللہ تعالی، برما کے مسلمان ہم ان کے ساتھی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور بیت المقدس پر جس طرح کافروں نے منصوبے بنا لیے ہیں یلغار کے، کہ امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا، اگر اس نے اعلان کیا ہے تو ہم نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا ایک ایک بچہ انشاءاللہ تعالی بیت المقدس کے تحفظ کے لیے لڑے گا انشاءاللہ۔ ہم اس کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ ایک فلسطینی سے ہمارے بھائی کا رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ آپ یہاں بڑی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، تشدد میں، گرفتاریوں میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا ہم یہاں اس لیے رہتے ہیں کہ مسجد اقصی کے تحفظ میں ہمارا بھی کردار ادا ہو جائے۔ آج وہ لوگ قربانیوں پر کھڑے ہیں، اور مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں ان فلسطینیوں کی کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور دنیا میں سمجھنے والا، اس نے مسلمانوں کا خون جس طرح بہایا دنیا جانتی ہے۔ افغانستان میں، عراق میں جس طرح انہوں نے خون بہایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب دن پھیر دیے ہیں، اس کی موت کا وقت آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اسلام دنیا پہ سر بلند ہونے والا ہے اور کفر دنیا میں مغلوب ہونے والا ہے۔ ہمیں اس میں ذرا کردار ادا کرنا ہے کہ میں بدر کی راہ کو سمجھوں، احد کی راہ کو سمجھوں، خندق کی راہ کو سمجھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کس طرح میدان میں کھڑے ہوتے تھے کہ تھوڑی تعداد تلواریں بھی چند میدان میں کھڑے ہو گئے، اللہ نے منظر بنا دیا، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، گھبرانا نہیں، آسمانوں سے فرشتے آ رہے ہیں، قطار در قطار آ رہے ہیں۔ پھر کائنات کے رب نے یہ منظر بنا دیا، ابو جہل کٹ گیا، عتبہ کٹ گیا، شیبہ کٹ گیا، ولید کٹ گیا، امیہ کٹ گیا، بڑے بڑے 70 کافر وہاں کٹ گئے۔ 70 کافروں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اللہ رب العزت نے یہ منظر بنا دیا، مسلمان فاتح ہو گئے اور کافر ذلیل ہو کے بھاگ گئے۔ وہ احد کا موقع، مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، بگدڑ مچ گئی۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں ساتھیوں میرے رستے سے پیچھے ہٹ جاؤ، احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ آگے بڑھے اور پھر لڑنا شروع کر دیا، اور جسم پر جو زخم تھے جب شمار کیا گیا ان زخموں کو 70 سے زائد زخم جو جسم پہ لگ چکے تھے، قرآن آسمانوں سے آیا
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وعدے کو پورا کر دیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو وعدوں کو پورا کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کردار ادا کر دیا، خون پیش کر کے کردار ادا کر دیا انہوں نے۔ آج ہم بھی اسی امت کا حصہ ہیں، آج ہمارا بھی دعویٰ وہی ہے کہ ہم مظلوم مسلمانوں کے ساتھی ہیں، لیکن وہاں انداز تو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار احد کے میدان میں کٹ گئے، پیارا چچا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون کا فوارہ نکلا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ گڑھے میں گرے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ آپ مسجد میں بیٹھتے، اللہ اللہ کرتے، یہ کیا وجہ تھی کہ مسجد نبوی کو چھوڑ کے، منبر کو چھوڑ کے، مصلی کو چھوڑ کے آپ میدان بدر میں کھڑے اور احد میں کھڑے، آپ اپنے چہرے کا خون پیش کر رہے، آپ اپنے دندان مبارک کو شہید کروا رہے، پیارے چچے کے ٹکڑے ٹکڑے کروا رہے، صحابہ کے لاشیں پیش کر رہے؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ امت کو یہ پیغام دے رہے تھے، لوگوں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، جب دنیا کے کافر دندناتے ہیں تو ان کی گردنیں کاٹنے کے لیے پھر میدان کے اندر کھڑا ہوتا ہوں۔ کھڑے ہو گئے آپ۔ آج کافروں کا دورہ معیار ہے، مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، مسلمان بچوں کو ذبح کرتے ہیں، مساجد کو گراتے ہیں، قرآن کے راز جلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جب مسلمان بدلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان مرعوب ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں او ہو اس نے تو یہ کہہ دیا، خبر تو یہ چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں مرعوب نہیں ہونا ان کی باتوں سے۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بدر والی ہے، احد والی ہے، خندق والی ہے، حنین والی ہے، تبوک والی ہے، سورت توبہ ہے، سورت انفال ہے، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورتیں، یہ آیتیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمیں اس پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ اور جب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے کافر تھر تھر کانپتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافر کس طرح چیختے ہیں۔ امریکہ آئے روز یہی بات کرتا ہے کہ یہ لوگ جو مظلوموں کے ساتھ مدد کی بات کرتے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، انہیں گرفتار کیا جائے، یہ ہو اور وہ یہ سارے منصوبے بناتا ہے، اور اس کے منصوبے خاک میں ملنے والے ہیں۔ اسلام کا منصوبہ دنیا پہ چھا جانے والا ہے، انشاءاللہ اسلام چھا کے رہے گا۔ ہمیں صرف اپنا احتساب کرنا ہے کہ میرا اس میں کردار کیا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج آپ کے پاس جو دعوت لے کے آئے ہیں کہ ہمیں آپس میں اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ مل کے کلمے کی بنیاد پر کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب ہم کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنیا کا منظر کچھ اور ہوگا۔ اور کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ان میں تنازع ہو، یہ آپس میں جھگڑیں، ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں، ہماری طرف ان کا رخ نہ ہو۔ ہمیں اپنی ساری قوت کا رخ کافروں کی طرف رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ نقشہ پیش کرنا ہے کہ یہ مسلمان ایک امت کی حیثیت سے کفر کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس کے لیے کام کرنے کا ہے تربیت کا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان لوگوں کا ارادہ ہو میدانوں میں نکلنے کا تو تیاری تو کرے۔ آج جماعت الدعویٰ کے بھائی آپ کے پاس یہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ چند دنوں کے لیے آپ اپنا وقت پیش کر کے تربیت کریں۔ یہ وقت ہے تربیت حاصل کرنے کا۔ کافر اس وقت تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں نیٹ پر تو ہندوستان کے ایک ایک گراؤنڈ میں ہزاروں ہندو لڑکے ہوتے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور جس طرح مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ساری کیفیت ہے۔ کبھی کوئی بہانہ بنا کے کہ انہوں نے گائے ذبح کی، کبھی کوئی بہانہ بنا کے مسلمانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور مسلمان پھر بے دردی کے ساتھ قتل ہوتے ہیں۔ تیاریاں نہیں ہیں، ہمیں تیاریاں کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ کہتے ہیں جتنی استطاعت ہے تم تیاری کر لو، جتنی استطاعت ہے تیاری کر لو۔ ہم نے تیاری کرنی ہے، یہ وقت تیاری کا ہے۔
इसराइल आज उसका शोर क्यों है? इसराइल के सिर्फ लड़के ही नहीं, कमांडो, उनकी लड़कियां भी कमांडो हैं। कमांडो ट्रेनिंग उनकी लड़कियों ने की है, इसलिए उसका नाम सुनते हैं अरब और अजम और कैफियतें बदल जाती हैं। अल्लाह ताला ने हमें कहा कि तुम तैयारी करो, हम तुम्हारा रोब काफरों के दिलों में बैठा देंगे अगर हम खड़े हैं। आप देखें, जब तैयारी के लिए आप खड़े होंगे तो काफर जो हैं वो हिसाब लगाते हैं कि इतने बंदे इनके तैयार हो गए, अब मुकाबले कैसे होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैदान सजे हैं, आपने किरदार अदा करना है। भाई, आपके पास जिहाद का पैगाम जब लेके आए, आपने इनके आवाज़े के साथ आवाज़ा मिला के दुनिया को पैगाम देना है कि इंशाअल्लाह मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए हम मुत्तहिद हैं और कुफर का मुकाबला करेंगे। बुलंद आवाज से कहें इंशाअल्लाह। कुफार का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों का साथ देंगे इंशाअल्लाह। बर्मा के मुसलमानों के साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। और मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे इंशाअल्लाह।